یہ جو سال ابھی گزرا ہے 2024 اس میں پاکستان میں صحت کے اعتبار سے بھی ایک بدترین سال رہا ہے اور وبائی امراض میں بھی اضافہ ہوا، پولیو کیسز میں بھی کافی اضافہ ہوا اور وائرل تو بہت ہی ہوئے، ایسا ہی بہت ہے ہی نا؟ زیادہ وہ مائی گاڈ چکن گنیا سے لے کے اور بہت سارے اسپتالوں کی ہمیں کیپیسٹی کا پتہ چلا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی آؤٹ بریک ہو جاتا ہے تو ہم کھڑے ہوئے کہاں پہ ہیں، اور بالکل پھر جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ادویات کی اعلانیہ کم، غیر اعلانیہ زیادہ، قیمتیں بڑھتی رہیں۔ مجموعی طور پہ سال 2024 صحت کے اعتبار سے پاکستانیوں کے لیے کیسا رہا؟ منکی پاکس کے 8 کیسز رپورٹ ہوئے، اس کے علاوہ ملیریا کے کیسز کا رپورٹ ہونا، لیکن سب سے جی، زیادہ لاکھوں میں رپورٹ ہوئے تھے ملیریا کے کیسز۔ سب سے زیادہ تو جو تشویشناک تھے نا وہ تھی صورتحال، ایک تو جو وائرل آؤٹ بریک ہوا چکن گنیا کا اور ڈینگی کا، اس نے اس بار لوگوں کو بہت تنگ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس پہ ہم قابو پانے کی بعد بھی قابو نہیں پا رہے ہیں، پولیو سب سے زیادہ پریشان کن صورتحال رہی۔ تو اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں، ماہر وبائی امراض پروفیسر ڈاکٹر سعید خان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، اور امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سال صحت کے اعتبار سے پاکستانیوں کے لیے زیادہ کچھ اچھا نہیں رہا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک تو جب آؤٹ بریک ہوا چکن گنیا اور ڈینگی کا، تو اس نے بہت ہی زیادہ لوگوں کو اس بار پریشان کیا ہے، اینڈ دین کمنگ ٹو دا پولیو۔ تو پہلے ذرا اس وائرل آؤٹ بریک کی بات کر لیتے ہیں۔ اس آؤٹ بریک نے ہمارے ہاسپٹلس کی کیپیسٹی کا بھی ہمیں صحیح سے پتہ چلوا دیا کہ جی کیا سچویشن ہے۔ تو کیسے سم اپ کریں گے آپ یہ جو ڈینگی اور چکن گنیا رہا اس سال؟ موضوع پہ بات اپنی شروعات کی۔ یقیناً وبائی امراض وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے بھی چلے جا رہے ہیں، ہمارے لیے چیلنج بھی بنتا جا رہا ہے۔ جن دو امراض کی آپ نے بات کی، ڈینگی اور چکن گنیا، اس کا تعلق مچھروں سے ہے، اور ہمیشہ کی طرح اس پہ قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ جو مانسون بارشوں کے بعد پانی جہاں کڑا رہتا ہے، مچھروں کی افزائش ہوتی ہے، اس پہ قابو پانا پورا سال ضرورت ہوتی ہے کہ پورا سال ہم اس کی تیاری کریں۔ ہاسپٹل پہ جب مریض آ جاتے ہیں تو یقیناً جس طرح آپ نے دیکھا پریشر اور لوڈ بہت بڑھ گیا تھا، اور اس کو مینٹین کرنا، مینیج کرنا بہت آسان نہیں ہوتا۔ تو وبائی امراض کے لیے ضروری ہے کہ ہم پریونشن پہ فوکس کریں، اور عوام سمیت، حکومت سمیت ہم تمہارے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ پورا سال جو ہے وہ تیار رہیں اور ان امراض پہ وقت سے پہلے قابو پائیں۔ جب بیمار بن جائے، ہاسپٹل بڑھ جائے، تو اس وقت اس پہ قابو پانا پھر مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ وقت سے پہلے حفاظتی اقدامات کے ذریعے اس پہ قابو پانا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور ہاسپٹل میں پھر یہ بیماریاں ایسی ہیں کہ خون کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، مختلف قسم کمپلیکیشنز ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے تیاری پہلے سے ضروری ہے۔ جی، ویسے ڈاکٹر صاحب ایک اور سال گزر گیا ہے اور ہم پولیو کو ہی ابھی تک جڑ سے ختم نہ کر سکے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہے۔ پولیو ہمارے لیے یقیناً ایک ایسا چیلنج ہے جس میں ہماری جو عالمی برادری ہے اس میں ہمارے لیے کافی ایک کویسچن چھوڑ دیا ہے، کیونکہ کافی ممالک سے یہ بیماری ختم ہو گئی، صرف 2 ممالک رہ گئے۔ پاکستان اس میں سر فہرست ہے، کیونکہ یہ باقی 2 ممالک میں کیسز کم ہو رہے ہیں۔ پاکستان یہ واحد ملک ہے جس میں کیسز مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں سوسائٹی کا بڑا رول ہے، میڈیا، آپ لوگ بہت اہم رول پلے کر رہے ہیں، گورنمنٹ اپنے تھے کوشش کر رہی ہے، لیکن ایک پیرنٹس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ویکسین پلائیں۔ جب تک وہ ویکسین سب لوگ نہیں پلائیں گے تو یہ بیماری آس پاس رہے گی، اور اس میں کافی لوگوں کی ریزرویشنز ہے، کچھ والدین کی، تو ان کی ریزرویشن ختم کرنا ضروری ہے، اور حکومت، سوسائٹی اور معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کنونس کرے کہ جب تک وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلائیں گے یہ بیماری ختم نہیں ہوگی۔ اور یہ صرف نہ ان بچوں میں ہوگی بلکہ جو لوگ آس پاس ہیں ان کو بھی اس کا نقصان ہو سکتا ہے، اور آج کل اس کا پریشر انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہم پہ بڑھ سکتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ذمہ دار شہری کے ناطے تمام والدین اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے بر وقت پلائیں۔ اور ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو ہم نے دیکھی کہ 2020 سے لے کے 23 یہ کہ اس ایرا میں کیسز کم ہو گئے تھے پاکستان میں، لیکن 2024 میں تو اور خاص طور پہ 2024 کے اینڈ آتے آتے ہم نے دیکھا کہ رورل پاپولیشن ہو کہ اربن پاپولیشن ہو، کیسز بڑھے ہیں، سڈنلی ایک انکریز ہوا ہے۔ تو
اس کے پیچھے کیا صرف یہی محرکات ہیں کہ لوگوں کو شعور نہیں ہے، یا پھر جو ہم نے ایک ٹبو کریٹ کیا ہوا ہے اس کو ہم نے حلال حرام کا بھی ایک جھگڑا قرار دیا ہوا ہے، یا پھر کوئی مینیجریل ایشو بھی آپ کو لگتا ہے؟ اس میں کئی فیکٹر ہے، کچھ جو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے ڈسپلیس، کیونکہ زیادہ تر جو لوگ موو کرتے ہیں ان میں یہ پایا گیا ہے کہ کافی لوگ بچے جو ان کو وقت پہ بر وقت یہ قطرے نہیں مل پاتے یا وہ ریزسٹ کرتے ہیں ان کے والدین. تو کئی فیکٹر ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ سنگل ڈیجٹس میں آ گئے تھے نمبر، اور اب یہ ڈبل سے ٹرپل پہ جا رہے ہیں. تو ہم نے اپنی کوششیں مزید اس میں ہم جہد کرنی ہے اور مزید اس میں امپرومنٹ لے کے آنی ہے، چاہے وہ اویئرنیس ہو، چاہے اس کی فیزیبلٹی مینیجیریل جو آسپیکٹ ہے اس پہ بھی کوشش کرنی چاہیے. اویئرنیس کو مزید بڑھانا چاہیے، اور اس میں ریلیجیس جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کا بھی بہت اہم رول ہے، تو ان کو بھی آن بورڈ رکھیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو علماء ہے یا جو ائمہ ہے جو مسجدوں میں خطبات دیتے ہیں تو ان کو بھی آن بورڈ کریں، کیونکہ اس میں قطعی طور پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جب تک پیرنٹس کی ریزرویشن ختم نہیں ہوگی وہ آن بورڈ نہیں ہوں گے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو آن بورڈ رکھا جائے. اور یہ ایک بیماری ایسی جس کو ختم کیا جا سکتا ہے، بلکہ پوری دنیا سے ختم ہو چکی ہے. تو یہ کچھ کیسز رہ گئے ہیں، اگر ہم اس پہ سب لوگ کوشش کریں، گورنمنٹ کا ساتھ دیں تو یقیناً اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. ابھی تو نئے بیماریاں آ رہی ہیں، نئے لوگ چیلنجز آ رہے ہیں، لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے کافی المیہ ہے کہ ہم اتنے پرانی بیماری جو پوری دنیا سے ختم ہو چکی ہے اب تک اس کے پیچھے لگے ہیں، وہ اب ہمارے یہاں ختم نہیں ہو پائی ہے. ابھی نئے چیلنجز آ رہے ہیں. H5N1 ہے دنیا بھر میں، اس کا ایک چیلنج سامنے نمودار ہوا ہے، اس پہ کوشش ہو رہی ہے. اور پولیو جیسے پرانی بیماری کو ہمارے ملک سے بہت پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ آگاہی کی بات کر رہے تھے، ہمیں آلریڈی کافی سارے چیلنجز فیس کرنے کو مل رہے ہیں. ابھی پولیو کی آگاہی دیکھ لیں، چکن گونیا، پتہ نہیں اور کتنی بیماریاں. ہم اپنے پروگرام میں اپنے پلیٹ فارم کے تھرو ہی کافی جتنی آگاہی پھیلا سکتے تھے، ہم نے کافی ڈاکٹرز کو بھی انوائٹ کیا، اپنے پارٹ سے ہم جو رول پلے کر سکتے تھے ہم نے کرنے کی پوری کوشش کی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جتنا وائرل ساری چیزیں پھیل جاتی ہیں اور ہو جاتی ہیں، کیا کہیں نہ کہیں لوگوں میں آگاہی کی ابھی بھی کمی ہے؟ میں صرف پولیو کی بات نہیں کر رہی، اوور آل ہیلتھ کے ایشوز کی بات کر رہی ہوں کہ کیا آگاہی کی کمی ہے، یا لوگ اپنے طور سے چیزوں کو بڑا لائٹلی لینے لگے ہیں اور دوسری چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں. ہیلتھ پر ہمارا فوکس بہت کم ہو گیا ہے، جس کی شاید یہ وجہ ہے کہ ہر چیز ایک دم سے ابھر کر آ جاتی ہے، ہر بیماری ابھر کے آ جاتی ہے. آگاہی ایک فیکٹر ہے یقیناً آگاہی، لیکن ساری چیزیں آگاہی سے بھی ضروری کہ 100% کنٹرول ہو، کیونکہ ایون ڈیولپ کنٹریز US میں دیکھیں کئی وہاں پہ بھی اس طرح کے چیلنجز ہیں. کافی لوگ جو آگاہ بھی ہے لوگ، لیکن وہ ویکسین یوٹیلائز نہیں کرتے. پاکستان میں بھی ایک چیلنج ہے. تو آگاہی کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو ہے کمپیٹنسی کی آتی کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ کمپیٹنٹ کتنے ہیں، یا ہمارے لوگ اگر آگاہ ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے نہیں سمجھتے. تو نیکسٹ اسٹیج پہ ہمیں پھر جانا چاہیے کہ ہم اس کو اون کریں، اس سے پورے جو ہے سوسائٹی کو ہم اون کریں، اور اس چیز کو یقینی بنائیں کہ یہ ایک بچہ جو ہمارے ملک میں ہے، ہمارے شہری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ان تک پہنچنا، ویکسین کا پہنچنا، ویکسین کا پلانا، یہ ہماری ذمہ داری اور فرائض میں شامل ہے. تو اس سارے فیکٹر کو اپنا اونرشپ دینا چاہیے. ظاہر بات ہے میڈیا اہم رول پلے کر رہا ہے اور ایک حد تک کر سکتا ہے، لیکن گراؤنڈ پہ جب تک جو ہیلتھ کا عملہ ہے وہ پہنچتا نہیں ہے اور والدین ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے اور بچوں تک وہ ویکسین پہنچیں گی نہیں، تب تک یہ مسئلہ ہمارا ادھورا رہے گا. تو یہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس پہ یقیناً ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن پر امید ہو کے آگے بڑھتے رہنا چاہیے. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر سعید خان ہمارے ساتھ موجود تھے، اور شہر کے حوالے سے اور بھی بہت ساری تھی بات کرنے کے لیے، لائک جو ہارٹ اٹیک کے مریض ہیں، جو دل کی بیماریوں کے مریض ہیں، ان کی تعداد اور اس میں یوتھ کی تعداد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.